بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی میں طائف میں ہوں اور میرا ایک پلان ہے کہ میں آپ کو تاریخی جگہوں کی وزٹ کرواؤں، اور ابھی میں جا رہا ہوں المثنہ کے علاقے میں، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دعوت تبلیغ کے لیے ہجرت سے پہلے۔ تو چلے میں وہ وادی بھی دکھلاتا ہوں انشاءاللہ۔ اور وہاں پہ ایک پتھر ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرمائے تھے، اور وہاں پہ ایک باغ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگور تناول فرمائے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں میں دکھلاؤں گا۔ اور وہاں پہ ایک تاریخی مسجد ہے جس کا نام مسجد قو ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کے اہل عرب کہتے ہیں کہ یہ مسجدیں تقریباً 800 سال 900 سال کے آس پاس یہاں پہ بنائی گئی تھی، اور وہ مسجد کو بھی میں دکھلاؤں گا انشاءاللہ۔ 800 سال پہلے یہ مسجد بنی ہے، مسجد کو۔ تو وہ تاریخی مسجد کو بھی میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان ساری جگہوں کی وزٹ کرواؤں، سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف سفر کا جو واقعہ ہے، جو اکثر آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں، تو جو طائف میں جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ، میں ذرا تفصیل سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے مرحلوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 2 دن بڑے ہی سخت تھے، ایک احد کا دن اور دوسرا جو ہے طائف کا دن۔ بہت ہی سخت گزرے، بہت زیادہ ہی تکلیفیں آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر جب آپ نے طائف کا سفر کیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ لوگ اسلام کو قبول کر لے اور پھر میں یہاں سے اسلام کا آغاز کروں، یعنی کہ دعوت تبلیغ کا، تو طائف کے اندر 3 بڑے سردار تھے۔ تینوں سرداروں سے جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر مجھ پر ایمان لے آؤ، میرا ساتھ دو، تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں اور میں یہاں سے دعوت تبلیغ کا جو ہے کام شروع کروں۔ جب آپ نے ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، تب ان بدبختوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت ہی گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ ان تینوں نے ایسا کورا جواب دیا ہے جیسے کہ تیر کے مانند، کلیجوں کو چھلی کر دینے والا۔ ایک نے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر کے بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، چلے جاؤ فوراً، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو میں جھوٹوں سے منہ نہیں لگانا چاہتا، اور اگر تم سچے ہو تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تینوں نے ایسے جواب دیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے چلنے لگے واپس۔ آپ اندازہ لگائیں، اندازہ کیجئے، اس وقت مکے میں جا نہیں سکتے کیونکہ مکے میں قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بڑی امیدیں لے کر کے آپ آئے تھے طائف میں، بڑی امیدیں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے طائف میں، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا طائف والوں نے آپ کے ساتھ۔ کس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے ہیں، کس کیفیت، کس کڑھن کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اس وقت ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے کچھ گنڈوں اور
کچھ آوارہ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیے اور کہا کہ ذرا ان کی خبر لو، اور جب آپ ادھر سے گزرے تو آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر مارنے شروع کر دیے، سر مبارک سے لے کر کے پاؤں مبارک تک، بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہو لہان ہو گئے، اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر تکلیفوں کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو یہ لوگ، یہ بدبخت بازو تھام کر کھڑا کر دیتے، اور جب آپ پھر چلنے لگتے تو پتھریں برساتے۔ اللہ اکبر۔ جب بہت زیادہ تکلیفیں آپ پہ پہنچی، بہت زیادہ ایذائیں یہ لوگ دیے، تکلیف کی وجہ سے جب آپ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کو اٹھایا اور قریب میں ایک انگور کا باغ تھا، وہاں پر آپ کو تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھا دی۔ آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں پہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا طائف والوں نے۔ بڑی تکلیفیں پہنچائی، بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی۔ وہاں پہ آپ کی زباں پہ ایک دعا آئی جو کہ کلیجوں کو چیر دینے والی دعا، بہت ہی دردناک دعا آپ نے مانگی۔ تو ناظرین، میں وہ دعا کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ان کی مفہوم کو بھی، تو ذرا غور سے سنیں۔ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ اس کے بعد جو فوری طور پہ جو نتیجہ نکلا، کہتے ہیں کہ ملک الجبال حاضر ہوتا ہے اس وقت، وہ فرشتہ جو پہاڑوں پہ مامور ہے، اور عرض کرتا ہے: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں
جن کے درمیان وادی میں یہ طائف کا شہر آباد ہے، اور یہ پس کر شرما ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کو سنیں کہ اس وقت کس طرح سے جواب دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو نبی الرحمہ ہوں، میں تو ان کے لیے بد دعائیں نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اگلی نسلوں میں دین حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دلوں میں کتنی رحم رکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی ایذائیں پہنچائی، اتنی تکلیفیں دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو لہٰذا ناظرین، میں اب آپ کو وہاں پہ لے کر کے چل رہا ہوں جہاں پہ جس پتھر کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرمائے تھے۔ یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پتھر، تو یہاں کے اہل عرب کہتے ہیں کہ یہ پتھر وہی پتھر ہے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرمائے تھے۔ اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد قع کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی پرانی مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، اور یہ تقریباً 800 سال پہلے بنی تھی یہ مسجد۔ ان کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں ماشاءاللہ۔ یہ محراب ہے جو باہر کی طرف ہے، تو یہ دیواریں ہیں مسجدوں کے، اور وہ جو میں نے دکھلایا تھا وہ پتھر وہاں پہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام فرمائے تھے۔ اور یہ وادیاں ہیں طائف کی۔ اب میں آپ کو مسجد کے اندر کے لک کو دکھلاتا ہوں ماشاءاللہ۔ بہت ہی پرانی مسجد ہے، دیکھیں اندر کی انفراسٹرکچر کو دیکھیں، بناوٹوں کو دیکھیں۔ یہ جو دیواریں بنی ہیں پوری کی پوری دیواریں پتھروں کی بنی ہوئی، اور یہ پرانی مسجد ہے، جیسے کہ میں نے بتایا تاریخی مسجد۔ طائف کے اندر بہت ساری پرانی مساجد ہیں، پرانی مساجد کی ہیں یہاں پہ طائف کے اندر، اور ان میں سے ایک یہ ہے مسجد قع کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ناظرین، میں اب یہ اندر کا لک آپ جو دیکھ پا رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لک ہے، اور یہ تقریباً 800 سال پہلے بنی تھی۔ ناظرین، یہ باہر کا حصہ ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ پہاڑ کی ویڈیو میں دکھلا پا رہا ہوں۔ یہ پہاڑ ہے، اور میں وہ مسجد بھی دکھلاؤں گا وہ باہر سے۔ یہ جو میں دکھلا پا رہا ہوں زوم کر کے، یہ ہے مسجد قع جو ابھی میں نے آپ کو اندر سے دکھلایا تھا۔ اور یہ باغ ہیں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ باغ کو بھی دکھلاؤں گا انشاءاللہ، جو باغ ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگور تناول فرمائے تھے۔ اور ایک تاریخی مسجد ہے، وہ مسجد جس کا نام مسجد عداس رضی اللہ عنہ ہے، وہ مسجد بھی دکھلاؤں گا انشاءاللہ، اور کچھ واقعہ کو بھی یہاں پہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں دکھلاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔